السلام علیکم ناظرین، میں سوریا ملک۔ عالمی یوم حجاب جو کہ پوری دنیا میں 4 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میری تہذیب روایت ہے میری پروگرام کے ساتھ۔ تہذیب ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں انسانیت پروان چڑھتی ہے، انسان کا تشخص قائم ہوتا ہے اور اس کے لیے ترقی کی راہیں واہ ہوتی ہیں۔ اس کو اپنا کر زندگی کے ہر موڑ پر انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ پاکستان کی تشکیل کے موقع پر یہ بات طے ہو چکی تھی کہ پاکستانی معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بنانے کا کام ابھی باقی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطۂ زمین کو بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، ایک مشرقی معاشرے کو حاصل کر کے ہمارے سامنے اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے کام کو ہمارے سپرد کیا۔ آج 74 سال بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم بیٹھیں اور پوری قوم جو ہے وہ اس نقطے کے پر غور کرے کہ کیا اس سفر میں ہمیں کامیابی ملی یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی الجھنیں جو کہ بہت پہلے واضح ہو جانی چاہیے تھیں، تہذیب، ثقافت، اسلامی اقدار، ویلیوز، خاندان کے حوالے سے، اس کے بارے میں ابھی بھی الجھنیں موجود ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر پوری قوم متفق ہو اور بات کرے، تبھی ہم پوری دنیا میں اپنی شناخت بنا سکیں گے۔ میں پروگرام کو شروع کرتی ہوں اپنے شرکاء کے تعارف سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر عزیزہ انجم صاحبہ، جو فیملی فزیشین ہیں، پچھلے 35 سالوں سے اس میدان میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ آپ سماجی کارکن بھی ہیں، معروف بلاگر بھی ہیں، اور آپ کی شاعری کی کتاب چاندنی اکیلی ہے ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں محترمہ عالیہ شمیم صاحبہ، آپ بھی معروف سماجی خدمتگار ہیں، کارکن ہیں اور قلم کار خواتین کی ایک تنظیم سے وابستہ ہیں جو پورے پاکستان میں عورتوں کے اندر تحریری اور ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں محترمہ عائشہ ویانی صاحبہ، آپ بھی ماشاءاللہ معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یوتھ میں کام کرنے کا بڑا جذبہ رکھتی ہیں۔ اچھا، پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی عزیزہ صاحبہ سے کہ کیونکہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس حوالے سے آپ معاشرے کی سماجی اور معاشری جو تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ تہذیب لفظ کے حوالے سے کچھ الجھن کا شکار ہو گیا۔ مشرقی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس میں قوم کچھ پھنس کے رہ گئی۔ تو کچھ اگر اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کہ ایک چیز جو بالکل واضح تھی کہ اس خطۂ زمین کو حاصل اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں اسلامی شعار کو پروان چڑھایا جائے، تو یہ چیز معدوم کیسے ہو گئی؟ بہت شکریہ۔ ہوا یہ کہ ہم نے مشرقی تہذیب کو زیادہ سامنے لائے، اور جو ہماری روایتیں تھیں مختلف، گھر کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، طرز زندگی کے حوالے سے، تو ہم نے یوں پورٹرے کیا کہ یہ ایک مشرقی تہذیب ہے، جبکہ جو ہماری تہذیب ہے ایک بحیثیت مسلمان کے، تو وہ ایک اسلامی تہذیب ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، جو سمبلز سامنے آتے ہیں، جو علامتیں سامنے آتی ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے، وہ مشرقی تہذیب نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی تہذیب کی علامتیں ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مشرقی معاشرے میں پہلے ہی اسلامی تہذیبوں کا اثر موجود تھا جب پاکستان حاصل کیا گیا، جی، اور یہ کام نسبتاً آسان تھا ہمارے لیے کہ پھر اسے مکمل اسلامی معاشرے میں تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن یہ سفر تھوڑا کچھ 74 سال کے بعد بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں رہے۔ کامیاب اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے، اور ہوا یہ کہ بہتری کے بجائے اب ہم نیچے کی طرف زوال پذیری کا شکار ہیں۔ مطلب دیکھیں، چادر ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ ایک روایت اور ایک ثقافت اور ایک کلچر کا حصہ ہے نا، اور اگر ہم اپنے علاقوں کو دیکھیں تو ہمارا سندھ، ہمارا بلوچستان، پنجاب، سرحد، ہر جگہ چادر مرد کے لیے بھی ایک بڑے فخر کی اور بڑے افتخار کی علامت ہے، اور خواتین کے لباس کا بھی ایک جز تھی۔ یہ محض کلچر نہیں تھا، علاقائی کلچر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے جو جڑیں تھیں، جو اس کی روٹ تھی، وہ اسلام تھا، اور اسلام سے وہ کلچر آیا تھا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو سندھ کی ٹوپی ہے، سندھ کی جو ٹوپی میں محراب بنی ہوتی ہے، تو وہ دراصل سجدے کی جگہ کے لیے وہ بنائی گئی۔ جی بالکل صحیح۔ یہ محض ایک کلچر نہیں تھا، یہ کلچر جڑا ہوا تھا اسلام سے۔ اب جو ڈکلائن ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اب ہم رفتہ رفتہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر جو تھی وہ اس کا اب تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ نا رفتہ رفتہ ہم اور چیزوں میں بھی
نیچے آتے چلے گئے نا. مطلب پہلے تو چادر, اس کے بعد وہ جو دوپٹہ, اور اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ریاست جس کا بیانیہ یہی ہے کہ عورتوں کو لباس بہتر انداز میں آنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو میرا خیال ہے دوسری سے تیسری دفعہ اس بات کو کہ خواتین کو اپنے ڈریس کوڈ کا خیال کرنا چاہیے. لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ظاہر ہے جو میڈیا جو بہت متاثر کن ہے, وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اینکرز اور ہمارے ڈراموں کے کردار, بالکل, اور اس کے اثرات جو ہمارے معاشرے پر آ رہے ہیں کہ جو ایک بیسک جز تھا لباس کا, یعنی چادر اور حجاب اور ان ساری چیزیں تو ہٹ کر محض ایک دوپٹہ جو 3 پیس سوٹ کا ایک حصہ ہوتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. اور یہ ایک المیہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں ایک بیسک جز جو ہے لباس کا اسے ہی ختم کر دیا. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عالیہ شمیم صاحبہ کی طرف آؤں گی کہ عالیہ صاحبہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک طوفان برپا ہے. مختلف قسم کے چینلز جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں, یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنے لحاظ سے اسلامی جو تصورات ہیں اس کی وضاحتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایسے بھی بہت سارے چینلز دیکھے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خواتین جو پاکستان میں اس وقت آپ کو جس حلیے میں نظر آتی ہیں, جو سو کال تھوڑا بہتر ہے دین کے لحاظ سے, یہ سب جو ہے وہ ضیاء الحق کے دباؤ کا, اس کے جبر کا نتیجہ ہے. حالانکہ یہ میڈیا جو ہے اس کو ریاست کا ایک ستون کہا جاتا ہے, اور جب ریاست کا تعین ہی اس کی منزل ہی جو تھی وہ اسلامی معاشرے کا قیام تھی, تو یہ کس طرح سے رستہ جو تھا وہ بدل گیا میڈیا کا, کہ وہ پاکستانی میڈیا تو ہے لیکن وہ اسلامی کلچر کو, اسلامی تہذیب کو پروموٹ نہیں کر رہا. السلام علیکم. جی سریہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میڈیا تو اسلام کے کلچر کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی میں نا میڈیا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قوم افراد کو تیار نہیں کرتی بلکہ افراد قوم کو تیار کرتے ہیں. اور اگر آج ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے افراد میں یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ زوال پرستی کی طرف اس میں جا رہے ہیں, تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی اس سے ہٹ گئے. اگر بات آتی ہے زوال پذیری کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ میرا خیال ہے اس طرح بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو ہماری شادی بیاہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کا مشاہدہ کریں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی انگریزی یا ہندوانہ بالکل میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ نکاح کو آسان بناؤ, کہا جاتا تھا کہ نکاح جو ہے وہ دراصل ایک اسلامی وہ آتا ہے حکم جس کو ہم لاگو کر رہے ہیں. لیکن اب اس کو صرف اور صرف عورت اور مرد کے درمیان جو ایک مقدس جذبہ تھا, جو ایک خاندان کی بنیاد تھا, ایک خاندان کے اساس تھا, نکاح کے ذریعے عورت اور مرد کا ایک خاندانی حصار آتا تھا, اس کو اب ختم کر دیا گیا اور نمود اور نمائش کے اور اسراف کی طرف زیادہ لگا دیا گیا. اور جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو زوال پرستی ہم کہہ رہے ہیں, تو گویا وہ اپنے مدار سے ہٹ گئے. بات جب آتی ہے ملک کی, بات جب آتی ہے ریاست کی, پاکستان کی, تو جب ہم ایک اسلامی ملک ہیں تو ہمارا جو واحد اساس تھی وہ ہماری تہذیبی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی ہماری تہذیب اور یہی ہماری تہذیب کی بہترین بنیاد تھی. جب ہمارا تعلق اس سے کٹ گیا تو ہم اپنی تہذیب سے, اپنی شناخت سے ہم دور ہو گئے. اور دیکھیں نقالی جب کسی قوم کی جاتی ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قسم کی مشابہت کو منع کرا ہے, بلکہ یہاں تک ایک دین کا جو ایک 9 محرم کے روزے تک کی بات آتی ہے تو اس میں بھی محض نقالی یا مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا اضافہ کرا. لیکن جو یہاں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ آخرت میں بالکل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں المیہ ہو گیا کہ ہم نے مغربیت میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں کی ہم چیزیں اپنے نکاح میں, اپنی شادیوں میں, اپنی رسوم و رواج میں, اپنی زبان میں, اپنی گفتگو میں, اپنے معاملات میں ہم وہ تو لے کے جا رہے ہیں, لیکن جو ہماری تہذیب دین کی اساس بنیاد تھی ہم اپنی بنیاد سے دور ہو رہے ہیں. اور جب انسان اپنی بنیاد یا اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے تو لا محالہ وہ انحطاط کا اور اس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح.